السلام علیکم ناظرین، عثمان کی اس نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ جب صفیہ عثمان صاحب سے ملنے کھائی قبیلے میں آتی ہے تو عثمان صاحب کہتا ہے تم حلیمہ کے بدلے میں منگولوں کے ساتھ اتحاد چاہتی ہو، اور صفیہ کہتی ہے اس کے لیے مجھے آپ نے مجبور کیا عثمان صاحب، حسن اور اس کے بیٹے کو مار کر ہم پر یہ مصیبت آپ نے مسلط کی۔ تو عثمان صاحب کہتا ہے اس موت میں ہمیں جو بھی اس میں ملغز کرنے والا ہے میں اسے ڈھونڈ لوں گا، لیکن اس کا انجام مارنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ منگول سپاہی اور بیگم کے ساتھی کائی قبیلے میں آ جاتے ہیں اور چھپ کر انہیں دیکھنے اور سننے لگ جاتے ہیں۔ یہاں پر صفیہ بالا سے کہتی ہے بالا کیا تم کوئلہ سے نہیں ملنا چاہتی ہو؟ بالا کہتی ہے کوئلہ نہیں حلیمہ، تم نے اسے اس کا نام بلا دیا ہے، اب وہ میری حلیمہ ہے۔ تو صفیہ کہتی ہے ہاں یہ سچ ہے، میں نے اسے گھر کے معاملات میں اعلیٰ نسل کی طرح پالی ہے۔ تو حلیمہ کہتی ہے تم نے میری بہو سے میری بیٹی کو زبردستی چھین لی ہے اور جو کچھ میرا ہے اسے واپس دینے کے لیے شرطیں رکھ رہی ہو، کیا ایسا ہی ہے؟ اس سے ملنے کے لیے واحد موقع ہے، یا تو میرے ساتھ معاہدہ کریں گے عثمان صاحب، یا کوئلہ کو الجھنوں سے بچانے کے لیے میں اسے قسطن بھیجوں گی۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں حلیمہ اپنے کمرے میں موجود ہوتی ہے اور اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب صفیہ نے اس کے سامنے حلیمہ نے کہا خالہ آپ کی منہ سے خون نکل رہا ہے۔ تو خالہ کہتی ہے میں مر رہی ہوں حلیمہ۔ اس کے بعد حلیمہ کہتی ہے کیا وہ واقعی مر رہی ہے؟ اب اس کے بعد وہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب عثمان صاحب نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے بیڑیا اور ہرن بنائے تھے اور کہا تھا چھوٹی ہرن دوڑتی رہی اور ایک گہرائی میں چلی گئی، اور اس کے بعد لومڑ ہرن کے پاس آیا، اس نے بغیر آواز نکالے کہا ہرن اس طرح ادھر ادھر نہ گھومو۔ اس خیال کے بعد حلیمہ کہتی ہے بابا آپ کو وہ لمحہ یاد ہے جب اسے پتا چلا کہ بالا اس کی ماں ہے اور وہ ایک دم بالا کے گلے لگ گئی تھی؟ اور اس خیال کے بعد حلیمہ کہتی ہے ماں کہتی نہیں اب میں مزید یہاں نہیں رہوں گی، اور جلدی سے اپنا سامان اٹھاتی ہے اور جیسے باہر جانے لگتی ہے تو دروازہ باہر سے لاک ہوتا ہے۔ حلیمہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے مگر دروازے کو کھول نہیں پاتا اور وہ بلند آواز سے کہتی ہے دروازہ کھولو۔ تو باہر موجود سپاہی کہتا ہے صفیہ کے واپس آنے تک آپ کو کمرے کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے، اور وہ کھڑکی بند کر لیتا ہے۔ یہ سن کر حلیمہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے لعنت ہو، اور وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے۔ ادھر کائی قبیلے میں بالا خاتون صفیہ سے کہتی ہے دیکھو صفیہ ہماری آنکھوں میں اچھی طرح سے دیکھو، تم نے ہماری اولاد ہم سے چھین لی، لیکن یہ دوبارہ نہیں ہوگا، میں قسم کھا لیتی ہوں ہم تمہیں اس قبیلے سے زندہ نہیں نکلنے دیں گے۔ تو صفیہ کہتی ہے تو اب کوئلہ تم سے بہت دور سانس لے گی۔ تو عثمان صاحب کہتا ہے میری طرف دیکھو، کیا تم میں ذرا برابر اور حیثیت نہیں ہے؟ تو صفیہ کہتی ہے میرے لیے عزت تم ترکوں اور منگولوں کے خلاف اس سرزمین کی حفاظت کرنا ہے، اور تم مت بولنا جنہوں نے اس مصیبت کو ہمارے سر پر مسلط کیا ہے وہ تم ہو۔ عثمان صاحب کہتا ہے کہ تمہاری حکمرانی عوام پر ظلم کرتی ہے، اصل معاہدہ ہمیں ظلم کے ساتھ ہے۔ تو صفیہ کہتی ہے تو پھر تم برسا کے لوگوں سے منہ نہیں پھرو گے، کیونکہ تمہاری وجہ سے منگول ان کی زندگیوں پر نظریں جما چکے ہیں، جب تم ہمارے خلاف دوبارہ نہیں لڑتے اس مصیبت کو رپا دپا کریں گے۔ سوچے اور فیصلہ کرے، لیکن سرحدوں اور کوئلہ کی قسمت کے لیے یہ آخری موقع ہوگا۔ یہ سن کر ساتھ ہی عثمان صاحب بلند آواز سے کہتا ہے فوراً دیوار بناؤ، اور سردار خیمے کی جانب بڑھتے ہیں اور پوچھتا ہے کیا ہم اسے جانے کی اجازت دیں گے بابا؟ لیکن عثمان بغیر جواب دیے خیمے کی جانب چلا جاتا ہے۔ برہان اور علاؤدین بالا کے پاس آتے ہیں اور صفیہ واپس پیچھے کی جانب چلی جاتی ہے، اور علاؤدین بالا سے کہتا ہے ماں یہ شیطان جا رہی ہے، کیا ہم اسے جانے کی اجازت دیں گے؟ تو بالا کہتی ہے اگر ہم نے تکمیل کیا تو ہم تمہاری بہن کو کبھی نہیں دیکھیں گے۔ برہان کہتا ہے لیکن اس شیطان کے ساتھ اتحاد بھی نہیں ہو سکتا، اور پھر صفیہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور بیگم خاتون کی آدمی بھی وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ پھر ادھر برسا میں حلیمہ خود کو آئینے میں دیکھتی ہے اور بہت پریشان ہوتی ہے اور اپنے گنگرالے بالوں کو دیکھتی ہے، اور پھر اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب خالہ خاتون کوئلہ کے پاس موجود ہوتی تھی، اور اس لمحے کو یاد کرتے ہوئے اور روتی ہے اس نے میرے بالوں کو بھی ایسا بنایا ہے، اور یاد کرتی ہے جب وہ اپنے خاندان کو خوش دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچنے کے بعد کہتی ہے
آپ مہربان ہوں، میں نے آپ سے غداری کی، اور گھٹنوں کے بل آ جاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے ماں آپ کے پاس کیسے آ سکتی ہوں، میں ان آنکھوں کو کیسے دیکھ سکتی ہوں جو میرے لیے آنسو بہاتی ہے، میں نہیں آ سکتی ماں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتی، مجھے معاف کرنا۔ اور ادھر کائی قبیلے کے سرداری خیموں میں اورحان، علاؤدین، برہان، جرگتا، عثمان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے سردار کے مجلس میں ہم نے اپنا کو منتخب کیا۔ برہان کہتا ہے لیکن اس صوفیہ کی یہ تقاضا ہے کہ ہم کوراکولو پر پنجے نہ گنے، ایسا ہی ہے نا حضور؟ تو عثمان کہتا ہے وہ مجھے میرے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ مجھے دھمکی دے رہے ہیں، لیکن نہ ہی تو میں اپنا شہدا کو کفار کے ہاتھ چھوڑوں گا اور نہ ہی ان کے خون سے سراب شدہ سرزمین کو حاصل کیے بغیر رکوں گا۔ تو اورحان کہتا ہے جب حضور کا حکم ہوگا تو اپنا بدلہ لینے سے اور کافروں کے اس قونصلے سے ہرگز ترقی نہیں کریں گے حضور۔ اور پھر علاؤدین کہتا ہے اور میری بہن حلیمہ کا کیا ہوگا حضور؟ جب ہم کارکل کو پتہ کر رہے ہوں گے صوفیہ میری بہن کو بگا لے جائے گی۔ چرکتا کہتا ہے یہ ایک امتحان ہے، ہم جو بھی کرے دل کو تکلیف ہوگی۔ تو اورحان کہتا ہے جب ہمارا راستہ جہاد کا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہمیں تکلیف نہیں ہوگی؟ یقیناً ہم اپنی بہن کو کافروں کے قبضے میں نہیں چھوڑیں گے، لیکن صوفیہ شیطان کی باتوں پر یقین کر کے جس راستے پر ہم نکلے ہیں اس سے واپس نہیں ہٹیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو سردار ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں تو یقیناً یہ بھی جانتے ہیں۔ تو علاؤدین کہتا ہے نہیں ہرگز نہیں۔ تو اورحان کہتا ہے علاؤدین تم کب بے بصیرت بن گئے ہو، تم جنگ کے نام سے ڈر رہے ہو۔ علاؤدین کہتا ہے زندہ رہنے کے لیے پیچھے ہٹنا بے بصیرت کی علامت ہے، اپنے لالچ کے بدلے سپاہیوں کو موت کے منہ میں بھیج رہے ہو۔ عثمان صاحب بھی چپ چاپ انہیں لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ علاؤدین کہتا ہے مجھے تو بے بصیرت کہہ رہے ہو لیکن آپ ایک قابل ہو۔ تو اورحان کہتا ہے جہاں آپ کے جذبے کو لالچ ہے اور جنگ سے پیچھے نہ ہٹنے کو تم غفلت کہہ رہے ہو، میں ایک اونچے پہاڑ پر دیکھتا تھا لیکن میں تکیہ کر سکتا تھا، شرمندگی کی بات یہ ہے کہ تم کچھ بھی نہیں نکلے۔ تو علاؤدین کہتا ہے اورحان۔ تو عثمان صاحب غصے سے کہتا ہے بس یہ کیسی گستاخی ہے، یہ میرے ساتھ کس قسم کی بے ادبی ہے، کیا کر رہے ہو؟ میری طرف دیکھو، اس راستے میں جو بھی بدامنی پھیلائے گا اس کے لیے میرے ساتھ کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جواب دو مجھے۔ تو پھر علاؤدین کہتا ہے مجھے اجازت دے حضور، راستے سے بدلنے والا شخص میں بن سکتا ہوں، نہ ہمارا قبیلہ بدامنی کا شکار ہوگا نہ ہمارا ریاست تنزلی کا شکار ہوگا، مجھے اپنے خاندان کے لیے حسرت برے جذبات بننے دے حضور۔ سرداری ہمیشہ خود کو درست سمجھنے والے کو مبارک ہو، جرگہ بھی اس کا ہو اور شکار بھی اسی کا ہو۔ حضور آپ سے میں اپنی ریاست کی خدمت اپنی تلوار سے نہیں بلکہ سرحدوں پر اپنے علم کا بدولت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عثمان صاحب غصے سے علاؤدین کی جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ یہ سن کر علاؤدین ساتھ ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اور کمرے سے باہر روانہ ہو جاتا ہے۔ تو عثمان صاحب کہتا ہے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو بھی یہاں سے چلا جائے، اور سب خاموشی سے وہاں کھڑے رہتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں باقی رہ جانے والوں کے ساتھ اپنا راستہ عبور کریں گے۔ اور پھر جب علاؤدین شاہی خیمے سے باہر آتا ہے تو وہ گنجا سے کہتا ہے فوراً تیاری کرو، ہم قبیلے سے الگ ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر بالا علاؤدین کو پکڑتی ہے تم کیا بات کر رہے؟ علاؤدین کہتا ہے ماں میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا۔ بالا پوچھتی ہے کیوں؟ علاؤدین کہتا ہے جب تک میں یہاں رہتا ہوں اس قبیلے میں امن نہیں ہوگی، بات واضح ہے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں تاکہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو بالا علاؤدین کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہتی ہے علاؤدین بیٹے تمہارے بابا کیا کہہ رہے تھے، وہ تمہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ علاؤدین کہتا ہے بابا نے اجازت دی ہے، انہوں نے اپنا فیصلہ بھی کیا، اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، ہم ان پر حملہ کر کے ہماری شہدا کو لائیں گے۔ یہ سن کر بالا پریشان ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا وہ صوفیہ کے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے اور ہم حلیمہ کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے؟ تو ناظرین یہاں پر اس نئے ایپیسوڈ کا نیا ٹریلر کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔